बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे ज़िंदगी के हर मैदान में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि ये उन माओं की गोद में एक ऐसा राज छुपा होता है जो आम बच्चों को भी तारीख रकम करने के काबिल बना देता है। हर माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब और खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन असल कामयाबी सिर्फ दौलत या आला ओहदा नहीं होती। असल कामयाबी तो वो होती है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी सुरखरू कर दे। आखिर वो कौन सी 5 माएँ हैं जिनकी तरबियत, सोच और दुआएं बच्चों की तकदीर बदल देती हैं? मुमकिन है कि इनमें कुछ सफ़ात आपके अंदर भी मौजूद हों। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमेशा की तरह बहुत एनर्जेटिक और बहुत पावरफुल और मोटिवेशन से भरपूर टॉपिक लेके आपके लिए आई हूँ। आपने बहुत गौर से सुनना है। आज की ये वीडियो हर उस माँ के लिए जो अपनी औलाद को दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहती है, और नो डाउट के सबसे ज़्यादा किरदार जो होता है ना, माँ का ही होता है बच्चे को कामयाब करने में भी और नाकाम करने में भी। हमारे पंजाबी में ना एक बहुत बड़ा जुमला बोला जाता है, चोर नू ना फड़ो, चोर दी माँ नू फड़ो। इसका मतलब भी यही है कि अगर बच्चा जो है ना चोरी करता है तो आपने उसकी माँ को पकड़ना है, क्योंकि माँ एक तो बच्चे के सारे ऐब जानती होती है, माँ को सब पता होता है। दूसरा, अगर माँ चाहे ना तो बच्चे को रोक भी सकती है, बच्चे को समझा भी सकती है, और बच्चे को अगर उसके अंदर कोई बुराई आ गई है या आने वाली है या फिर उसका माहौल इस तरह का है तो वो उसके जहन को भी तब्दील कर सकती है। आज की वीडियो आपने बहुत गौर से सुननी है, खासतौर पर जो चौथा पॉइंट है ना वो आपका और मेरा सबका फेवरेट होने वाला है। आपने वो बहुत गौर से सुनना है और अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। और उससे पहले मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन के बच्चे को भी नाकामी से दो चार ना करे और वो गलत रास्ते पर ना पड़े। आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहली माँ वो है जो 5 वक्त की नमाज की खुद पाबंद होती है। नमाज सिर्फ इस्लाम का रुकन नहीं है बल्कि मोमन का नूर है। जो माँ अपने रब के आगे झुकती है उसके चेहरे और उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास बरकत होती है। उसके चेहरे और उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास बरकत पैदा हो जाती है। याद रखिए, माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसे सिखाती हैं, बल्कि बच्चा वो सीखता है जो आपको करते हुए देखता है। जब एक बच्चा अपनी माँ को रोज़ाना जाए नमाज पर रोते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए देखता है तो उसके मासूम दिल में बचपन से ही दीन की मोहब्बत और अल्लाह ताला का खौफ बैठ जाता है। नमाज इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी पैदा करती है। यही वो सिफ़ात हैं जो आगे चलकर इस बच्चे को दुनिया और आखिरत दोनों में मुमताज़ और कामयाब बना देती हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान को कामयाब करने के लिए और एक इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करने के लिए। दूसरी माँ वो होती है जो हलाल रिज़्क का ख्याल रखती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाती है और इसका सख्त ख्याल रखती है। इस्लाम में हलाल लुक़मे की बहुत बड़ी अहमियत है। जो खाना हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है वही हमारी सोच और हमारे खून में दौड़ता है। एक नेक माँ कभी भी हराम कमाई पर खुश नहीं होती, बल्कि वो अपने शौहर से भी यही कहती है कि हम भूखे सो सकते हैं लेकिन हमें हराम लुक़मा नहीं चाहिए। जब बच्चों की परवरिश हलाल रिज़्क से होती है तो उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनका दिमाग मुस्बत सोचता है और उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चे कभी शॉर्टकट या धोखे के रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि अपनी मेहनत से दुनिया में नाम रोशन करते हैं। तीसरी माँ शौहर की फरमाबरदार और घर में सुकून रखने वाली माँ। कामयाब बच्चों के पीछे तीसरी बड़ी ताकत उस माँ की होती है जो अपने शौहर की जायज़ बातों में फरमाबरदार होती है और अपने घर के सुकून को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखती है। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होगा बच्चों का मुस्तकबिल उतना ही महफूज होगा। एक समझदार औरत मामूली बातों पर घर का सुकून बर्बाद नहीं करती, बल्कि सब्र और हिकमत से काम लेकर पूरे ख़ानदान को जोड़ती है। जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, चिक चिक हो, वहाँ बच्चे खौफ, चिड़चिड़ेपन और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में माहौल पुरसुकून हो, मोहब्बत भरा हो, वहाँ बच्चे जहनी तौर पर मजबूत और इंतहाई खुद एतमाद बनते हैं। और यही खुद एतमादी इन्हें ज़िंदगी के हर चैलेंज का मुकाबला करने का हौसला भी दे देती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा वाक़या भी याद आ रहा है जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हम बचपन में किताब में पढ़ा करते थे कि जब आप बचपन में इल्म हासिल करने के लिए बगदाद के सफ़र पर रवाना हुए तो आपकी वालदा मोहतरमा ने आपके कुर्ते में 40 दिनार सी दिए थे जो आपकी वालिद की ज़ाहिर हलाल कमाई का हिस्सा थे। रुखसत करते वक्त माँ ने सिर्फ एक नसीहत की थी कि बेटा जैसे भी हालात होना आपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना और हमेशा सच का दामन थामे रखना है। दौरान सफ़र फिर ऐसा हुआ कि काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकू सबको लूट रहे थे। एक डाकू जब उस छोटे से बच्चे के पास आया और कड़कदार आवाज़ में बोला कि लड़के तेरे पास क्या है? अगर कोई आम बच्चा होता तो अब खौफ से रो पड़ता या फिर छुपा लेता, लेकिन उस बच्चे की पुश्त पर एक ऐसी माँ की तरबियत थी जिसने हलाल रिज़्क खिलाया था और खाया था और सच की तलकीन की थी।
آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے میرے کرتے میں سیے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار اتنا حیران ہوا یہ سن کر اور کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے یہ بات کیوں بتائی، اگر آپ چھپا بھی لیتے تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس وقت اس معصوم بچے نے جو جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور ہم آج تک اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ میں چند دیناروں کے لیے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کس طرح سے توڑ دیتا اور اپنے رب کو کس طرح سے ناراض کر دیتا۔ تو ایک بچے کے منہ سے سچائی کا یہ جملہ سن کر اور ماں کی تربیت کا یہ اثر دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا اور ایک میں ہوں جو برسوں سے اپنے رب کا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ تو اسی وقت اس گروہ نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ چوتھی ماں ہوتی ہے جو قرآن اور دین اسلام کی تعلیم دینے والی ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ دنیا کا علم انسان کو روزی کمانا سکھاتا ہے، لیکن دین کا علم انسان کو جینا سکھاتا ہے۔ جب ایک ماں بچپن ہی سے بچے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرآن کا بھرپور نور بھر دیتی ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر کبھی بھٹکتا نہیں ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے اخلاق کو بلند رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں اور اپنی تمام بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارا جو دور ہوتا تھا نا جب ہم بچے تھے۔ تو ماؤں کے لیے بھی یہ بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے، خاص طور پر جب بچے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر باہر ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، آپ نے ضرور ان کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں، ان کی دوستی، ان کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں میں ہے، کس طرح کے ان کے دوست ہیں، کیونکہ پرائمری لیول پر میں نے دیکھا ہے کہ اب نشہ جو ہے ایک اتنا عام ہو چکا ہے اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن میں خاص طور پر نشے کا نام لے رہی ہوں کیونکہ وہ اب چھوٹے بچوں کی پہنچ میں دے دیا گیا ہے اور وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں کے گائے بگائے بیگس بھی چیک کیا کریں، ان کو پاس بٹھا کر ان کی تربیت بھی کیا کریں، ان کو ڈرایا بھی کریں، اور ساتھ میں جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو یہ مت انتظار کریں کہ وہ 10 سال کے ہوں گے پھر ان پر فرض ہوگی پھر ہم ان کو مار کے سمجھائیں گے، بلکہ جتنا بھی اور جیسے بھی آپ کو موقع ملے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، چاہے ان کو ابھی کچھ نہیں پڑھنا آتا ہو، لیکن آپ کے ساتھ ان کا کھڑے ہونا بھی آپ کے لیے بہت ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ ان کے اندر ایک احساس پیدا کر دے گا کہ ہم نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے اور برائی سے بچنا ہے، کیونکہ نماز تو وہ ہے نا جو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور دوسرا انشاءاللہ میں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی پوری کہ کس طرح سے جو موبائل میں آج کل ڈیٹا دکھایا جا رہا ہے، بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے، سبزیوں کے، فروٹس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اس قدر بولڈ طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں، اور خود میں دیکھ کر اتنی حیران ہوئی جب میں بچے جو ہیں دیکھ رہے تھے، خاص طور پر وہ شارٹس میں بہت زیادہ دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ اسکرولنگ جو ہے نا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے بچوں کو بھی۔ اب وہ یوٹیوب کی جو لانگ ویڈیوز ہوتی ہیں نا بچوں والی وہ کم دیکھتے ہیں اور وہ بھی اسکرولنگ کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور میں نے ہر بچے کو نوٹ کیا ہے، ہر خاندان کے بچے کو بہت غور سے دیکھا ہے، وہ لوگ اسکرولنگ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ اسکرول کرتے ہیں تو آپ کو وہ کارٹونز دکھائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ جو کارٹونز ہیں وہ سبزیوں والے، فروٹس والے ہمارے لیے تھوڑی نہ بنائے گئے ہیں، وہ بچوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اس میں آلو ہوتا ہے، وہ بھنڈی کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اب آئی ڈونٹ نو، میں نے بہت زیادہ اس پہ نہیں دیکھا، لیکن میں انشاءاللہ ضرور پوری ریسرچ کروں گی اس کے اوپر اور پھر پوری ویڈیو بناؤں گی آپ کے لیے اویئرنیس کے لیے۔ تو آپ نے خاص طور پر جو اے آئی کے جتنے بھی کارٹونز ہیں آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے اور بچوں کو دیکھنے سے منع بھی کرنا ہے، ان کو بتانا بھی ہے کہ یہ کس طرح سے آپ کی انڈائریکٹلی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ کہنے کی کہ آپ اس طرح سے کرو، بلکہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا جو دیکھتا ہے سنتا ہے وہ ان کے اندر انسٹال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ان کے اندر انسٹال ہو رہا ہے۔ پانچویں ماں وہ ہوتی ہے جو ہر وقت اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے۔ ماں کی سب سے طاقتور صفت ہے وہ ماں جو ہر وقت اپنے بچے کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں کی دعا وہ تیر ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ماں کے ہاتھ اگر اللہ کے حضور اٹھ جائیں تو بند تقدیریں بھی کھل جاتی ہیں۔ ایک نیک ماں کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی، بلکہ غصے میں بھی اس کے منہ سے خیر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہی دعائیں بچوں کے گرد ایک حفاظتی ڈھال بن جاتی ہے جو انہیں ہر مصیبت سے بچا کر کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ چھٹی اور انتہائی اہم صفت
اس ماں کی ہے جو اپنے بچے کو کانفیڈنس اور خود اعتمادی دیتی ہے، جو اپنے بچے کو یہ یقین دلاتی ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ دنیا چاہے بچے کو نالائق کہے، اس کا مذاق اڑائے، لیکن اگر اس کی ماں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے کہ میرا بچہ سب سے زیادہ ذہین ہے، تو وہ دنیا بدل سکتا ہے۔ تو اس بچے کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے جو اسے کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ ماں کا دیا ہوا یقین اور حوصلہ بچے کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بنا دیتا ہے، اور اس سلسلے میں دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ دھنگ رہ جائیں گے، اور بلکہ ایک جو نرم دل ماں ہوتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں تو آنسو آ جائیں گے۔ اور یہ واقعہ ہے دنیا کے مشہور ترین سائنسدان تھامس ایڈیسن کا، جنہوں نے بجلی کا بلب ایجاد کیا تھا۔ اچھا، بچپن میں نا ایڈیسن پڑھائی میں بہت کمزور تھے۔ ایک دن وہ اسکول سے آئے اور اپنی ماں کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا دیا ہوا ایک خط پکڑایا۔ ماں نے جب وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ ایڈیسن نے معصومیت سے پوچھا اس خط میں کیا ہے؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ بیٹا، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک جینیس، انتہائی ذہین بچہ ہے، اور ہمارا اسکول جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور ہمارے پاس اتنے قابل ٹیچر نہیں ہیں جو اتنے ذہین بچے کو پڑھا سکیں، اس لیے اب آپ اسے خود گھر پہ پڑھائیں۔ تو ماں کے ان الفاظ نے، اس یقین نے اس بچے کی دنیا بدل دی۔ ایڈیسن نے دن رات محنت کی اور آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے موجد بنے۔ برسوں بعد جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ایڈیسن نے اپنے پرانے گھر کے کاغذات دیکھ رہے تھے تو انہیں الماری کے ایک کونے سے وہی پرانا خط ملا۔ انہوں نے جب اسے کھول کے پڑھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے ہم اسے اسکول سے نکال رہے ہیں۔ ایڈیسن یہ پڑھ کر زاروں کی طرح رو پڑے اور انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایڈیسن ایک ذہنی طور پر کمزور بچہ تھا، لیکن ایک ہیرو ماں نے اسے صدی کا سب سے ذہین انسان بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے ماں کے یقین اور کانفیڈنس کی طاقت۔ اگر مائیں اپنے بچوں کو تانے دینے کی بجائے ان پر یقین کرنا شروع کر دیں تو ہر بچہ دنیا فتح کر سکتا ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، ان پانچوں ماؤں میں سے ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے اپنے رب کے ساتھ مضبوط اور سچا تعلق۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا نام روشن کرے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، تو ہمیں آج ہی سے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں پر اثر کر گئی ہوگی۔ آپ کو ان میں سے کون سی صفت سب سے زیادہ بہترین لگی، کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار اور نیک بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔